السلام علیکم دوستو اس یونیورس میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی بہت سے دنیایں موجود ہیں اور ان میں بھی ہماری ہی طرح انسان اور دیگر مخلوق رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جو ہماری دنیا کا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ غلطی سے ہماری دنیا میں آ گیا۔ جولائی 1954، ٹوکیو ایئرپورٹ، جاپان میں عام دنوں کی طرح یہ بھی ایک دن تھا اور ایئرپورٹ پر مسافروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ سبھی مسافر اور ایئرپورٹ سٹاف عام دنوں کی طرح اس دن بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دوپہر کے وقت یورپ سے اڑان بھر کر آنے والی ایک جہاز یہاں لینڈ ہوا۔ سبھی مسافر چیک آؤٹ کر رہے تھے۔ چیکنگ کاؤنٹر پر ایک کسٹم سروس آفیسر نے ایک شخص کا پاسپورٹ چیک کیا تو چیکنگ کاؤنٹر پر بیٹھے آفیسر کی ہوش اڑ گئے۔ دراصل اس شخص کے پاسپورٹ پر جس ملک کا نام لکھا تھا وہ ملک اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ شخص ٹورٹ ملک کا رہنے والا تھا۔ اس دنیا پر ٹورٹ نام کا ملک نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کو وہیں ہی روک لیا گیا اور اس سے وہاں سوال جواب کی جانے لگے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ انویسٹیگیشن کے دوران سائیکالوجسٹ اور پولیس افسران کو یہ پتہ چلا کہ اس شخص کے چہرے پر کوئی شکست کی آثار نہیں ہے، یعنی یہ شخص جو کوئی دوسری دنیا سے آیا ہے سچ بول رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ آپ جاپان کیوں آئے تو اس نے بتایا کہ بزنس کے سلسلے میں وہ جاپان آیا ہے۔ یہ شخص اس بات کو لے کر حیران تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر کیوں روکا گیا۔ اس شخص نے پولیس حکام کو اس کے روکے جانے کی وجہ پوچھی تو حکام نے اس شخص کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک ایسے ملک کا پاسپورٹ ہے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایسے میں وہ شخص بالکل گھبرایا نہیں بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ پولیس حکام کو بتایا کہ وہ اس پاسپورٹ کے ساتھ کئی بار جاپان آ چکا ہے اور اس سال وہ جاپان تیسری بار آیا ہے اور پچھلے 5 سالوں سے وہ جاپان آ رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں میں اسی پاسپورٹ سے کئی ممالکوں میں سفر کیا ہے۔ جب کسٹم آفیسرز نے اس پاسپورٹ کو دیکھا تو اس پر لگے ہوئے سب سٹیمپس اصلی تھے۔ اس شخص نے کچھ یورپین کرنسی کے نوٹ بھی جیب سے نکال کر کسٹم افسران کو دیے اور یہ شخص دوسری زبانوں کے ساتھ جاپانی زبان بھی بہت اچھی طرح بول لیتا تھا۔ کسٹم افسران نے اس شخص سے پوچھا کہ ٹورٹ ملک کہاں پر واقع ہے تو اس شخص نے بتایا کہ ٹورٹ فرانس اور اسپین کے بیچ میں کہیں واقع ہے۔ کسٹم والوں نے اسے ورلڈ میپ دکھایا تو یہ شخص بھی حیران ہو گیا کیونکہ میپ میں ٹورٹ نام کا ملک موجود ہی نہیں تھا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ٹورٹ نام کا ملک اس میپ میں کیوں نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ٹورٹ نام کا ملک تو پچھلے 1000 سال سے موجود ہے۔ اب وہ شخص تھوڑا پریشان اور حیران تھا۔ اس شخص نے کسٹم آفیسرز کو اپنے ملک کا ویزا، ID کارڈ اور اپنی امپلائی ID دکھائی جس سے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے۔ کسٹم آفیسرز کو یہ معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ لگنے لگا۔ وہ اس شخص کی باتوں کو جھٹلا نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی وہ اس شخص کو جانے دے سکتے تھے۔ شک کی وجہ سے اس شخص کے سامان کو ضبط کر لیا گیا اور اس شخص کو ایک ہوٹل میں کڑی سیکیورٹی کے ساتھ رکھا گیا۔ اس شخص نے رات کو کھانا کھایا۔ اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو سب کی ہوش اڑ گئی کیونکہ وہ شخص اس کمرے میں نہیں تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص کمرے سے باہر جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کمرے کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ جب اس شخص کا ضبط کیا گیا سامان چیک کیا گیا تو وہ سامان بھی غائب تھا۔ اس دن سے آج تک اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ وہ شخص کون تھا اور وہ سچ بول رہا تھا کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں ایکسپرٹ کا یہ ماننا تھا کہ شاید وہ کوئی دوسری پیرلل یونیورس سے آیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کوئی دوسری ڈائمینشن یا پیرلل یونیورس سے ہماری دنیا میں کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب ہے یونیورسل گلچ۔ یونیورس میں کسی غلطی کے چلتے وہ شخص ہماری دنیا میں آ گیا کیونکہ وہ شخص ہماری دنیا کا حصہ نہیں تھا،
اس لیے وہ غائب ہو گیا۔ دوستو، پیرالل یونیورس سچ میں ہوتا ہے یا نہیں، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے شکریہ۔